أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سلمہ بنت افتخار احمد. میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں کتاب الدعا، دعا کے مسائل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم نے پچھلی دفعہ جو کچھ بھی پڑھا تھا، اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہمیں کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق پیدا کرتا ہے جس کو ہم تشبیہ دے سکتے ہیں ایک ماں اور اس کے بچے کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے. بچہ اپنی ہر ضرورت کے لیے ماں کے پاس آتا ہے، چاہے وہ بھوکا ہو، پیاس لگی ہو، تکلیف میں ہو یا کچھ بھی چاہیے، وہ ماں سے ہی ضد کرتا ہے. اگر ماں نہ دے تو اس کا دامن پکڑ کر ضد کرتا ہے. اسی طرح سے بندہ مومن بھی اللہ سے اٹھتے بیٹھتے اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت اللہ سے بیان کرتا ہے. بندہ اللہ سے کہتا ہے، اے اللہ میں آپ کا دامن رحمت پکڑ کر آپ سے فریاد کرتا ہوں. روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، سجدے میں جا جا کر اللہ کو پکارتا ہے، یا ذی الجلال والاکرام، یا حیو یا قیوم میری مدد فرما. پھر یہی عمل اس کو صرف ایک اللہ کا بنا دیتی ہے. اللہ کی رحمت سے ایک وقت آتا ہے کہ اس کی نماز اور قربانی، اس کا جینا اور مرنا صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہو جاتا ہے. گویا کہ ایک چھوٹی سی عبادت دعا کے ذریعے اس نے اپنی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سنوار لی. ہم نے پچھلی دفعہ ایک اور بڑی اہم چیز پڑھی تھی، وہ یہ تھی کہ دعا عبادت ہے. اگر ایسا ہو کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمیں نہ ملے، لیکن اللہ نے اس دعا کی وجہ سے جو بہترین اجر ہمارے لیے رکھا، یا پھر اس کی وجہ سے کوئی مصیبت بلا و پریشانی دور کر دی، تو اسے نہ بھولنا چاہیے. اور یہ کہ جو لوگ یہ سوچ کر دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی انسان جہاد پر اس لیے جائے کہ اس کو مال غنیمت ملے گا، اور اسے اس کی پرواہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر خیر بھی دے گا. تو وہ تو بالکل غلط سوچ رکھتا ہے جس کی نظر صرف اور صرف اسی دنیا پر ہے. آج کا شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر انسان اپنی زندگی میں کبھی کبھی ایسے حالات سے یقیناً دوچار ہوتا ہے جب اس کے سارے دنیاوی سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، ظاہری اسباب اور وسائل ناکام ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ بھائی کے ساتھ بات نہیں کرتا، بیوی شوہر کے ساتھ اور اولاد اپنے والدین کے ساتھ کھل کر بات نہیں کر سکتے. گویا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان تنہائی، بے بسی اور بے کسی کا عالم محسوس کرتا ہے. تب انسان کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے، ایک سہارا اب بھی ہے، ایک دروازہ اب بھی کھلا ہے. وہاں انسان اپنے دکھ سکھ اور مصائب و آلام کی داستان ہر وقت بیان کر سکتا ہے. اسی کیفیت کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان الفاظ میں کیا ہے، بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے، جو وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے اور زمین میں تمہیں خلافت عطا کرتا ہے. یہ کام کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے؟ سورہ نمل آیت نمبر 62. ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی طرف جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. جب تم کسی مشکل میں ہوتے ہو تو وہ تمہاری مشکل کشائی کرتا ہے، جنگلوں میں راہ بھول کر اسے پکارتے ہو تو تمہاری رہنمائی کرتا ہے، جب تمہاری کوئی چیز کھو جائے اور اس سے مانگو تو تمہیں لوٹا دیتا ہے، جب قحط سالی میں اس سے دعائیں مانگو تو موسلا دھار بارشیں برساتا ہے. قرآن مجید نے ہمارے سامنے انبیاء کرام کی بہت سی مثالیں رکھی ہیں کہ انہوں نے مصیبت، پریشانی اور آزمائش کے وقت اللہ کو پکارا اور اللہ نے ان کی مصیبت اور تکلیف دور فرمائی. حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کی خبر دے کر چلے گئے
خود ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہوئے. بوجھ کی زیادتی کی وجہ سے قرعہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. چنانچہ انہیں سمندر میں چھلانگ لگانی پڑی، جہاں ایک مچھلی نے اللہ کے حکم سے انہیں نگل لیا. تب حضرت یونس نے اللہ کو پکارنا شروع کیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تب یونس نے ہمیں تاریکیوں میں پکارا، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تیری ذات پاک ہے، میں بے بس ہوں، بے شک قصوروار ہوں. تب اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات بخشی. مومنوں کی ہم اسی طرح نجات دلاتے ہیں. سورہ انبیاء آیت نمبر 87-88. سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یونس ہمیں یاد نہ کرتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی پڑا رہتا. آیت نمبر 144. عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے متاثر ہو کر اسے بہت بڑے فتنے میں ڈالنے کی کوشش کی. تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، میرے رب مجھے قید منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں. اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کے جال میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا. سورہ یوسف آیت نمبر 33. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی دعا قبول فرمائی. یوسف کے رب نے اس کی دعا قبول کی، عورتوں کی چالیں اس سے دور کر دیں اور یوسف آزمائش سے بچ گئے. بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور جانتا ہے. سورہ یوسف آیت نمبر 34. حضرت ایوب علیہ السلام نے طویل عرصہ بیماری میں مبتلا رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے میرے رب مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. سورہ الانبیاء آیت نمبر 83. انبیاء کرام اور اہل ایمان پر دعوت حق کے راستے میں بڑی بڑی کٹھن آزمائشیں اور صعوبتیں آئیں. قوم کے لوگوں نے کسی کو قتل کرنا چاہا، کسی کو سنسار کرنا چاہا، کسی کو جلا وطن کرنا چاہا، کسی کو قید کرنا چاہا، کسی کے ہاتھ کاٹے چاہے. تب اہل ایمان نے ظالموں کے مقابلے میں اللہ سے مدد اور نصرت کی دعا کی تو اللہ نے انہیں ظالموں سے نجات دلائی. اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے اہل و عیال سمیت نجات عطا فرمائی. فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ ہوا. جادوگر شکست کھا گئے اور حقیقت معلوم ہوتے ہی جادوگر حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے. فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا. تب جادوگروں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اس حال میں اٹھا کہ ہم مسلمان ہوں. اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے دل اس قدر مضبوط کر دیے کہ انہوں نے بھرے دربار میں فرعون کے سامنے کہہ دیا، تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس ہماری دنیا کی زندگی کی وہی ختم کر سکتا ہے، اس سے زیادہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مسلسل 13 سال تک مصائب و آلام سے بھرپور جد و جہد فرماتے رہے. بالآخر اہل مکہ کے غیر انسانی اور ظالمانہ سلوک سے تنگ آ کر اس توقع کے ساتھ طائف تشریف لے گئے شاید وہاں کے لوگ میری بات سننے پر آمادہ ہو جائیں. لیکن وہاں آپ کے ساتھ جو سنگ دلانہ سلوک کیا گیا اس سے آپ کو شدید صدمہ پہنچا. آپ زخمی حالت میں طائف سے باہر قرونت ثعالب کے مقام پر پہنچے. تھوڑی دیر آرام فرمایا، حواس بحال ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلا کر یہ درد انگیز دعا مانگی، الہی اپنی قوت کی کمی، اپنی بے سر و سامانی اور لوگوں کے مقابلے میں اپنی بے بسی کی فریاد تجھی سے کرتا ہوں، تو ہی میرا مالک ہے. آخر مجھے کس کے حوالے کرنے والا ہے؟ کیا اس حریف بیگانہ کے جو مجھ سے ترش روا اختیار رکھتا ہے، یا ایسے دشمن کے جو میرے معاملے پر قابو رکھتا ہے؟ لیکن اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں، بس تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسعت رکھتی ہے. میں اس بات کے مقابلے میں کہ تیرا غضب مجھ پر پڑے یا تیرا عذاب مجھ پر آئے، تیرے ہی نور و جمال کی پناہ طلب کرتا ہوں، جس سے ساری تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں، جس کے ذریعے دین و دنیا کے سارے معاملات سنور جاتے ہیں. مجھے تیری رضامندی اور خوشنودی کی طلب ہے، بجز تیرے کہیں سے کوئی قوت و طاقت نہیں مل سکتی.
بظاہر جب تمام سہارے ٹوٹ چکے تھے، امید کی کوئی کرن دکھائی نہیں دیتی تھی، مکہ اور طائف کے سرداروں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، ہر طرف یاس انگیز فضا مسلط تھی۔ آپ نے اپنے زخمی اور ٹوٹے دل کا حال ایک انتہائی رقت آمیز دعا کی شکل میں مالک حقیقی کے سامنے رکھ دیا۔ آپ کی یہ دعا عرش الہی سے بے در پہ فتح و نصرت کی نویدیں لے کر آئی۔ گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نور سحر کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ اس سفر میں جنوں کی ایک جماعت آپ کی زبان مبارک سے قرآن سن کر ایمان لے آئی اور معراج آسمانی کے ذریعے آپ کو قرب الہی کا انتہائی بلند مقام عطا کیا گیا۔ یکے بعد دیگرے بیت عقبہ اولا اور بیت عقبہ ثانیہ عمل میں آئیں، جو روشن مستقبل کے لیے سنگ بنیاد ثابت ہوئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں آنے والے مصائب و آلام، رنج و غم اور مشکلات، خواہ انفرادی سطح کے ہوں یا اجتماعی سطح کے، ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے دعا سے زیادہ مؤثر اور قابل اعتماد ہتھیار کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص کشمکش حیات میں دعا کے بغیر زندگی بسر کر رہا ہے، اس کا انجام اس سپاہی سے مختلف نہیں ہو سکتا جو گھمسان کی جنگ میں حصہ لینے کے لیے ہتھیار کے بغیر میدان جنگ میں گھس جائے۔ قبولیت دعا کے بارے میں بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہ گار لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا اور بزرگوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ اس عقیدے کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو ختم کر کے بزرگوں سے محتاجی کا تعلق قائم کر لیتا ہے۔ نمبر 2، بزرگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کی خدمت میں نذر و نیاز پیش کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ نمبر 3، دعائیں قبول ہونے کے بعد بندہ بزرگوں کو وہی مقام دینے لگتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہے، نعوذ باللہ، اور یوں ساری زندگی اللہ کے بجائے بزرگوں کی بندگی میں بسر کر دیتا ہے۔ یہ بالکل وہی صورتحال ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا مختلف انداز میں مشرکین کے بارے میں بیان فرمائی ہے۔ در حقیقت یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی دعا قبول نہیں کرتا کتاب و سنت کے سراسر منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کہہ دیجئے لوگو، تمہارا رب کہتا ہے کہ تم سب مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں یعنی نہیں مانگتے، وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورہ مومن آیت نمبر 60۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور دعا نہ کرنے والوں کو سزا کا فیصلہ بھی سنا دیا گیا ہے۔ اللہ کے نزدیک شیطان سے زیادہ ملعون اور معتوب کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کھلم کھلا اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اسے مردود قرار دیا، لیکن اس کے باوجود جب اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے قیامت کے دن تک لوگوں کو گمراہ کرنے کی مہلت دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، کہا تجھے مقرر دن کے وقت تک یعنی قیامت تک کے لیے مہلت ہے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 36۔ شیطان کی یہ درخواست کسی نیک مقصد کے لیے نہ تھی بلکہ بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے تھی، تب بھی اللہ نے اس کی دعا رد نہیں فرمائی۔ اس کے باوجود یہ سمجھنا کہ گناہ گاروں کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا محض شیطانی فریب ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ جو بہت رحیم و کریم ہے، اپنے دشمنوں، باغیوں اور سرکشوں کو زندگی بھر ہر طرح کی نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے، ان کی ساری ضرورتیں اور حاجتیں پوری کرتا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے اپنے بندے جب اس سے کوئی چیز مانگیں تو وہ نہ دے؟ جس طرح یہ عقیدہ باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی دعا قبول نہیں کرتا، اسی طرح یہ عقیدہ بھی باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو طوفان میں غرق ہوتے ہوئے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، لہٰذا اسے بچا لے، تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 45۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی یہ دعا نہ صرف رد کی بلکہ فرما دیا
یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے. سورہ ہود آیت نمبر 46. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے 3 دعائیں کی. نمبر 1، میری امت قحط سے ہلاک نہ ہو. نمبر 2، میری امت غرق عام سے ہلاک نہ ہو. نمبر 3، میری امت میں خانہ جنگی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے پہلی 2 دعائیں تو قبول فرما لی، لیکن تیسری دعا قبول نہیں فرمائی. بس یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی، ولی یا بزرگ کی دعا کبھی رد نہیں کرتا، بالکل باطل عقیدہ ہے. جبکہ صحیح اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اولاً ہر شخص کو اپنے لیے خود اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے. جبکہ کسی نیک آدمی سے دعا کروانا جائز تو ہے، لیکن اس کا حکم کہیں بھی نہیں دیا گیا. ثانیاً، قبولیت دعا کا انحصار مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مصلحت پر ہے. وہ جب چاہے، جس کی چاہے اور جتنی چاہے دعا قبول کر لے، جس کی چاہے رد کر دے. تقدیر کے بارے میں پائی جانے والی بے شمار الجھنیں دراصل تقدیر کے بارے میں پائے جانے والے غلط مفہوم کے باعث پیدا ہوتی ہیں. تقدیر کا لغوی معنی اندازہ لگانا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم اس قدر وسیع اور لامحدود ہے کہ ماضی، حال، مستقبل، غائب اور حاضر، دن اور رات، روشنی اور تاریکی کی اصطلاحات کے لیے بالکل بے معنی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز ایک کھلی کتاب کی طرح ہے. اللہ کا علم وسیع اور لامحدود ہونے کی وجہ سے اس قدر یقینی ہے کہ اپنے مخلوق کے بارے میں اس کا لگایا ہوا اندازہ یا لکھی ہوئی تقدیر کبھی غلط نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے بارے میں اندازہ لگانا یا تقدیر لکھنا مخلوق کو کسی بات پر مجبور نہیں کرتا. جس طرح امتحان سے قبل کسی استاد کا اپنے شاگرد کے بارے میں یہ اندازہ لگانا کہ فلاں شاگرد فیل ہوگا یا فلاں پاس ہوگا، کسی شاگرد کو فیل یا پاس ہونے پر مجبور نہیں کرتا. خواہ وہ اندازہ امتحان کے بعد 100% درست ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے بارے میں اندازہ لگانا یا تقدیر لکھنا کسی کو کسی فعل پر ہرگز مجبور نہیں کرتا. کسی شخص کی تقدیر لکھنے کے بعد کیا اللہ تعالیٰ اس تقدیر کو منوعاً نافذ کرنے پر مجبور ہے یا اسے بدلنے پر قادر ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو بدلنے پر پوری طرح قادر ہے، اور یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعاؤں سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض فیصلوں کو یقیناً بدلتے ہیں. دعائے قنوت میں رسول اللہ سے یہ الفاظ ثابت ہیں: وقینی شر ما قضیت، مجھے اس برائی سے بچا لے جس کا تو نے فیصلہ کیا. ایک دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من سوء القضاء، یا اللہ ہم برے فیصلے سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بارے میں پہلے سے کیے ہوئے فیصلوں کو بدلنے پر قادر نہیں تو ان دعاؤں کے الفاظ بالکل بے معنی اور بے مقصد ہو کر رہ جاتے ہیں. بس ان الفاظ کا صاف اور سیدھا مطلب یہی ہے کہ دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے یقیناً بدلتے ہیں. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی ارشاد فرمائی ہے کہ تقدیر کو کوئی شے نہیں بدل سکتی مگر دعا. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ روز اول سے ہمارے بارے میں اچھے یا برے فیصلے لکھ چکے ہیں تو دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو وہ سراسر گمراہی میں مبتلا ہیں. شیطان نے اسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکہ اور فریب میں رکھا ہے. آج یہیں تک، انشاءاللہ اس سے آگے ہم لوگ اگلی نشست میں پڑھیں گے. اور اس سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں نے پچھلی نشست میں جو آپ کے سامنے ایک پیراگراف پڑھا تھا تو وہ پیراگراف میں نے دوائے شافی سے لیا تھا. اس میں نے وضاحت کے ساتھ کتاب کا نام نہیں بتا سکی تھی، تو میں سوچا آپ بتا دوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.